بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد لولیہ والصلاة والسلام علی نبیہ وعلی آلہ واصحابہ المتأدبین بآدابہ۔ اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ذالک من انباء الغیب نوحیہ الیک وما کنت لدیہم اذ اجمعوا امرهم وهم یمکرون وما اکثر الناس ولو حرصت بمؤمنین وما تسألهم علیہ من اجر ان هو الا ذکر للعالمین۔ صدق اللہ العظیم وصدق رسولہ النبی الامین الکریم ونحن علی ذلک لمن الشاہدین والشاکرین والحمد للہ رب العالمین۔ یا سید السادات جئتک قاصدا ارجو رضاک واحتمی بحماک یا اکرم الثقلین ویا کنز الورا جد لی بجودک واردنی برضاک۔ ایک دفعہ تمام تر حضرات بآواز بلند درود شریف پڑھ دیں۔ اللہم صلی علی سیدنا و شفیعنا و حبیبنا و طبیب قلوبنا و شفاء صدورنا مولانا محمد صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ ایک دفعہ اور جھوم کر بآواز بلند درود شریف۔ اللہم صلی علی سیدنا و شفیعنا و حبیبنا و مولانا محمد صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ آج کیونکہ خواتین کا پروگرام تھا جو تقریباً 3:15 سے لے کر کے 6:15 تک 3 گھنٹے چلتا رہا ماشاءاللہ، اور دینی معلومات انہوں نے حاصل کی۔ اسی وجہ سے 10-15 منٹ جو ہم کو ٹائم مل سکا وہی آج آپ کے سامنے پیش کرنے کی کوشش کی جائے گی۔ یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم، تو شمع رسالت ہے عالم تیرا پروانہ، تو شمع رسالت ہے عالم تیرا پروانہ، تو ماہ نبوت ہے اے جلوہ جانانا، تو ماہ نبوت ہے اے جلوہ جانانا۔ جو ساقی کوثر کے چہرے سے نقاب اٹھے، جو ساقی کوثر کے چہرے سے نقاب اٹھے، ہر دل بنے میں خانہ، ہر دل بنے میں خانہ، ہر آنکھ ہو پیمانہ، ہر دل بنے میں خانہ، ہر آنکھ ہو پیمانہ۔ سرشار مجھے کر دے یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، سرشار مجھے کر دے ایک جام لبالب سے، سرشار مجھے کر دے ایک جام لبالب سے، تا حشر رہے ساقی آبادی میں خانہ، تا حشر رہے ساقی آبادی میں خانہ۔ ہر پھول میں ذو تیری، ہر پھول میں بو تیری، ہر شمع میں ذو تیری، ہر پھول میں بو تیری، ہر شمع میں ذو تیری۔ بلبل ہے تیرا بلبل، پروانہ ہے پروانہ، بلبل ہے تیرا بلبل، پروانہ ہے پروانہ۔ گر پڑ کے یہاں پہنچے، گر پڑ کے یہاں پہنچے، مر مر کے اسے پایا، گر پڑ کے یہاں پہنچے، مر مر کے اسے پایا۔ چھوٹے نہ الہی اب سنگے در جانانا، چھوٹے نہ الہی اب سنگے در جانانا۔ سنگے در جانانا ہے، سنگے در جانا ہے، ٹھوکر نہ لگے اس کو، سنگے در جانا ہے، ٹھوکر نہ لگے اس کو۔ لے ہوش پکڑ اب تو اے لغزش مستانہ، لے ہوش پکڑ اب تو اے لغزش مستانہ۔ یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم، آباد اسے فرما، آباد اسے فرما، ویراں ہے دل نوری، آباد اسے فرما، ویراں ہے دل نوری۔ جلوے تیرے بس جائیں آباد ہو ویرانہ، جلوے تیرے بس جائیں آباد ہو ویرانہ۔ درود شریف پڑھیں۔ اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد
صلی علیہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم. ایک دفعہ درود شریف پڑھیں. ہیٹر کے اوپر کتاب رکھی ہے وہاں باہر, ہیٹر پہ کتاب رکھی. اس سے پہلے جو آپ نے سماعت فرمایا وہ یہاں تک بیان پہنچا کہ حضرت یوسف علیہ الصلاۃ والتسلیم نے اپنے والدین کو بلایا اور اپنے بھائیوں کو بلایا اور وہ خواب کی تعبیر پورا کرتے ہوئے سجدہ ریز ہوئے. حضرت یوسف علیہ الصلاۃ والتسلیم تقریباً ملاقات کے بعد 23 سال اس خاکدان گیتی کے پر رہے. اولاد تو پہلے ہی سے ان کی ہو گئی تھی حضرت یعقوب علیہ الصلاۃ والتسلیم کی ملاقات سے پہلے ہی. حضرت یوسف علیہ الصلاۃ والتسلیم نے اپنے بھائیوں کو بلا کر کے وصیت کی جس کے بارے میں آپ کل سماعت فرما چکے ہیں. حضرت یوسف علیہ الصلاۃ والتسلیم کے تابوت پاک کو, جسد اطہر کو تقریباً 400 ایئرز کے بعد, 400 سال کے بعد حضرت موسیٰ علیہ الصلاۃ والتسلیم دریائے نیل سے نکال کر کے لے گئے اور انہوں نے اس کو کنعان میں جا کر کے دفن کیا. دفن کرنے کے بعد کسی کو نکالنا جائز نہیں. ہاں کوئی عذر شرعی ہو تو نکال سکتے, یا کوئی صاحب مزار خواب میں آ کر کے کسی کو بتائیں کہ مجھے یہ پریشانی ہے اس لیے مجھے یہاں سے نکال لے جاؤ تو نکال سکتے ہیں. کچھ وجوہات شرعیہ ہیں چند جس کی وجہ سے دفن کرنے کے بعد قبر کو کھودنا جائز ہے, ورنہ تو قبر میں مردہ دفنانے کے بعد قبر کو کھودنا جائز نہیں. کیونکہ جب آپ نے مردے کو دفنا دیا وہ اب ایک غیب ہو گیا اور غیب کو کریدنے کی اجازت نہیں. وہ چھپا ہوا حال ہے, اس کا حال وہ جانے, اس کا رب جانے. کچھ وجہ ہوتی ہیں جس کی وجہ سے, جیسے بعض بزرگان دین کی طرف سے سنا گیا کہ انہوں نے خواب میں آ کر کے بشارت دی, اور وہ صحابہ کرام میں سے ہی تھے, کہ یہاں پانی آ رہا ہے, ہماری قبروں کے پاس سے گزر رہا ہے, ہم کو تکلیف ہوتی ہے, تم یہاں سے ہم کو نکال کر کے لے جاؤ. اور یہ بات صحابہ کے زمانے میں ہو چکی. دیکھنے والے نے پھر خواب دیکھا, بعد میں پھر ان کو نکالا گیا. ایک اجتماع کثیر تھا, ہزاروں کی تعداد میں لوگ موجود تھے, اور وہاں سے ان کو نکالا گیا. وہ 2 آدمیوں کو ایک ساتھ ایک ہی قبر کے اندر دفن کیا گیا تھا, شہید ہوئے تھے وہ دونوں. جب ان کو نکالا گیا تو دیکھنے والوں نے اپنی آنکھوں سے دیکھا, ہزاروں لوگوں نے, کہ ایسا لگا جیسے کہ کل ہی ان کو یہاں دفنایا گیا ہے, اسی طرح سے بالکل. حتیٰ کہ ان کا ایک ہاتھ زخم کے اوپر لگا ہوا تھا. جب ہاتھ کو وہاں سے ہٹایا گیا تو وہ زخم کے اندر سے خون نکلنے لگا, اور انہوں نے پھر خود ہی اپنا ہاتھ اٹھا کر کے وہیں لگا لیا. اس طرح کی کوئی وجوہ اگر ہیں, وجوہات ہیں, تو کھولنا جائز ہے, ورنہ تو درست نہیں. حضرت یوسف علیہ الصلاۃ والتسلیم کیونکہ نبی اور رسول جن کے لیے وعدہ الہی ہے کہ ان کو زمین کھا نہیں سکتی, پانی ان کے اوپر غلط اثر ڈال نہیں سکتا, نہ پانی ان کو گلا سکتا ہے, نہ آگ ان کو جلا سکتی ہے, نہ زمین ان کو کھا سکتی ہے. چنانچہ ان کو جسد پاک کو نکالا گیا, پھر اپنے انداز سے دفن کیا گیا. یہ بعض حضرات کرام کا خاصہ ہوا کرتا ہے.
جب یہ سب ہو گیا، اب یہ پوری سورہ یوسف تقریباً واقعہ یوسف کمپلیٹ، اس وقت سے لے کر کے اس وقت تک وصال پاک تک آپ کو بتایا جا چکا۔ انشاءاللہ اس مضمون، یہ جو مضامین آپ نے اس پورے بیانات کے اندر سماعت فرمائے ہیں، ان کو نچوڑ کر کے کل یا پرسوں آپ کے سامنے پیش کیے جائیں گے۔ اب اس کے بعد رب تبارک و تعالی ارشاد فرماتا ہے ذالک من انباء الغیب، اے حبیب یہ قصہ تو نے ان کو سنا دیا یوسف علیہ الصلوۃ والتسلیم کا۔ ذالک من انباء الغیب، یہ غیب کی خبریں ہیں، نوحیہ الیک، جن خبروں کو ہم تمہیں بتاتے ہیں۔ تو جن کو رب غیب بتائے وہ غیب داں ہوئے کہ نہیں؟ اللہ نے بتایا، رسول کو بتایا، تو رسول کو غیب حاصل ہوا کیا نہیں؟ ہوا۔ انباء الغیب، نبا ان کی جمع انبا، اس سے بنایا ہے نبی، اسی سے ہے۔ نون با حمزہ مادہ ہے، جو اوریجنل ورڈز ہیں، روٹ ورڈز، نون با حمزہ، جہاں کہیں بھی یہ لفظ آئے گا اس کے معنی آتے ہیں غیب بتانا۔ اس لیے اعلیٰ حضرت فاضل بریلوی علیہ رحمت و رضوان نے نبی کا ترجمہ فرمایا غیب بتانے والے۔ لوگ اس سے چڑھ جاتے ہیں، نبی کا ترجمہ ہی غیب بتانے والا۔ وہ کیا نبی ہے جو غیب نہ بتائے؟ وہی تو نبی ہوتا ہے جو غیب بتاتا ہے۔ تو نبوت اور غیب دونوں میں دامن چولی کا ساتھ ہے۔ جو نبی ہوگا وہ غیب بتائے گا، اللہ کے بتائے سے بتائے گا۔ ہزارہا دفعہ بتایا جا چکا، حقیقی غیب اللہ کے پاس ہے، ذاتی غیب اللہ کے پاس ہے، علم غیب ذاتی اللہ کے پاس ہے، اور جس کو ملا وہ سب عطائی ہے، اللہ کے دیے سے ہے۔ جب اللہ نے دیا تو ہوا۔ اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والتسلیم کو تمام تر غیب کی باتیں بتا دی گئیں۔ یہ اہل سنت و جماعت کا عقیدہ ہے، جس کو گرہ باندھ کر کے رکھنا چاہیے۔ لوگ کہتے ہیں تم نے اللہ کے برابر کر دیا ان کو، معاذ اللہ، یہی اس طرح کی باتیں کرتے ہیں۔ کہتے ہیں اللہ غیب جانتا ہے، ساری چیزوں کو جانتا ہے۔ ہاں اللہ جانتا ہے، ساری چیزوں کو جانتا ہے۔ نبی غیب جانتے ہیں؟ ہاں جانتے ہیں۔ ساری چیزوں کو جانتے ہیں؟ جی ہاں ساری چیزوں۔ تم نے تو اللہ کے برابر کر دیا، نبی کو شریک کر دیا، مشرک ہو گئے، ہلکا سا سوال کر ڈالا۔ حالانکہ ایک بات اگر تمہیں یاد رہے گی تو ایسے کتنے سوالات کے جوابات ہیں، وہ ہم نے پہلے ہی سے تمہیں بتا دیا ہے۔ تم الٹا اس سے کہو، الٹا اس سے، ابھی جواب دینے سے پہلے اس سے کہو تو دیکھتا ہے کہ نہیں؟ ہاں دیکھتا ہوں۔ اللہ دیکھتا ہے کہ نہیں؟ ہاں اللہ بھی دیکھتا ہے۔ تو مشرک تو ہو گئے تم، اس لیے کہ اللہ بھی دیکھتا ہے تم بھی دیکھتے ہو، اللہ سنتا ہے تم بھی سنتے ہو، اللہ زندہ ہے تم بھی زندہ ہو۔ تم تو مشرک ہو گئے، کیونکہ تم نے اپنے آپ کو اللہ کے برابر کر دیا۔ تم دیکھتے ہو کہ نہیں؟ بولیے صاحب، دیکھتے ہیں نا؟ اللہ بھی دیکھتا ہے کہ نہیں؟ دیکھتا ہے۔ مشرک ہو گئے اس لیے کہ تم نے اللہ کو اپنے آپ کو اللہ کے برابر کر دیا۔ تو اگر اللہ کے برابر کرنے کا مطلب یہی ہے تو تم اپنے آپ کو زندہ مت کہو، ڈرتے رہنا، کبھی زندہ مت کہنا۔ کوئی تم سے پوچھے زندہ ہو؟ معلوم نہیں۔ کیوں؟ اس لیے یہ کہہ دیا اگر کہ ہاں ہم زندہ ہیں تو ہم نے اپنے آپ کو اللہ کے برابر کر دیا، اور وہ تو شرک ہو جائے گا۔ ایسی باتیں کیوں کہتے ہو جس کا جواب خود اپنے پاس بھی نہ ہو؟ اگر تم یہ کہتے ہو کہ ہم زندہ ہیں، اللہ بھی زندہ ہے، تو تم نے اپنے آپ کو اللہ کے برابر نہیں کیا۔ تو اگر ہم نے یہ کہہ دیا کہ اللہ بھی جانتا ہے، رسول بھی جانتے ہیں، تو اس میں برابری نہیں ہے۔ ہم نے تو پہلے کہہ دیا ہے اللہ کا علم علم حقیقی ہے، اللہ کا علم علم ذاتی ہے۔ اللہ نے دیا اپنے حبیب کو تو انہیں ملا۔ اللہ خالق ہے، حبیب مخلوق ہیں۔ اللہ نے جب چاہا ان کو پیدا فرمایا۔ تو ہم تو اللہ کو خالق کہتے ہیں، مخلوق ان کو بتاتے ہیں، تو ہم نے برابر کہاں کر دیا؟ کیسے برابر ہو گیا یہ؟ اللہ رب تبارک و تعالی نے اپنے حبیب کو علم غیب عطا فرمایا، مغیبات ساری چیزوں، جمیع ما کان و ما یکون، یہ 2-4 لفظ یاد رکھیے گا۔
جمیع ما کانا وما یکون، یعنی جو ہوا، جو ہونے والا ہے، سب اللہ نے بتایا، سب اللہ نے بتایا۔ یہ عقیدہ ہے اہل سنت و جماعت کا، اور اسی کے اوپر ڈٹ کر کے رہنا چاہیے۔ نوحیہ الیک، ہم نے اس واقعے کو تمہیں وحی کیا ہے حبیب صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ اسی وجہ سے جب یہ واقعہ آپ دیکھیں، پورا قرآن اٹھا کر کے دیکھ لیں، جس طرح سے واقعہ رب تبارک و تعالیٰ نے حضرت یوسف کا بیان کیا ہے نا تفصیل کے ساتھ، کسی بھی نبی کا نہیں ہے، کسی کا نبی کا نہیں، کسی انبیاء کرام کے نام بہت سارے ہیں، لیکن اس طرح کے واقعات تفصیل کے ساتھ صرف یہی واقعہ آپ کو ملے گا پورے قرآن مجید کے اندر۔ اس لیے کہ ان لوگوں نے اس کو سوالیہ نشان بنایا تھا، اگر یہ نبی ہیں تو بتائیں یوسف کے ساتھ کیا ہوا، یعقوب کے ساتھ کیا ہوا۔ اب یہ نشان بنا دیا نا انہوں نے، تو رب تبارک و تعالیٰ نے اپنے حبیب کو یہ وحی نازل فرمائی، اور اللہ کے حبیب علیہ الصلوۃ والتسلیم نے صدیوں پہلے کی بات بالکل اسی طرح سے بیان فرما دی جیسے آنکھوں سے دیکھ رہے ہوں۔ اسی وجہ سے سورہ یوسف اللہ رب تبارک و تعالیٰ کے حبیب علیہ الصلوۃ والتسلیم کے بے شمار معجزات میں سے ایک معجزہ ہے۔ جیسے معجزہ ہے نا آپ نے ڈوبے ہوئے سورج کو واپس کیا، ایک معجزہ ہے نا چاند کے 2 ٹکڑے فرما دیے، معجزہ ہے نا پیڑوں نے آ کر کے ان کو سجدہ کیا، معجزہ ہے نا ان کے ہاتھ میں کنکریوں نے کلمے پڑھے، معجزہ ہے نا مردوں کو زندہ کیے، معجزے ہیں بہت سارے معجزات ہیں، انہی معجزات میں سے ایک معجزہ سورہ یوسف بھی ہے۔ اسی وجہ سے بڑے بڑے عالم یہود کے سورہ یوسف سن کر کے مسلمان ہو گئے کہ انہوں نے کہیں پڑھا نہیں، کسی کو استاد بنایا نہیں، کسی مدرسے میں گئے نہیں، کہیں جا کر کے زانو تلمس طے کیے نہیں، یہ سب کچھ نہ ہوتے ہوئے بھی اتنی عظیم باتیں انہوں نے سکھا دی اور سنا دی۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ یہ اپنی زبان سے کچھ نہیں کہتے، جو رب ان سے کہلاتا ہے وہی کہتے ہیں۔ تو سورہ یوسف سن کر کے مسلمان ہو گئے، کیا پتا معلوم پتا چلا سورہ یوسف نبی کے معجزات میں سے ایک معجزہ ہے۔ اس لیے رب نے ارشاد فرمایا اے حبیب من انباء الغیب، غیب کی خبریں ہیں یہ۔ اگر میں آپ کو 1000 پاؤنڈ یا کسی کو 1000 پاؤنڈ دے دوں تو میں کہہ سکتا ہوں نا کہ آپ کے پاس 1000 پاؤنڈ ہیں؟ اس لیے کہ دیے ہیں، اللہ نے غیب دیا ہے نبی کو، تو کہہ سکتے ہیں نا کہ ان کے پاس غیب ہے، اس لیے کہ غیب دیا ہے، اللہ نے ان کو عطا فرمایا۔ اللہ خود بار بار فرماتا ہے نوحیہ الیک، نوحیہ الیک، ہم اس کو تمہاری طرف وحی کرتے ہیں، اور یہ غیب کی چیزیں ہیں۔ فرمایا وما کنت لدیہم اذ اجمعوا امرہم وہم یمکرون، کہتے وما کنت لدیہم، اے حبیب تم اس وقت وہاں موجود نہیں تھے بظاہر جسمانی اعتبار سے، اذ اجمعوا امرہم، جب یوسف کے بھائیوں نے اپنا کام پختہ کیا تھا ان کو مار ڈالنے کا، وہم یمکرون، اور وہ دھوکہ دے رہے تھے، مکر کر رہے تھے، وما اکثر الناس ولو حرصت بمؤمنین، اور اس کے بعد اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والتسلیم یہ چاہتے تھے کہ میں نے سورہ یوسف سنا دی ہے اور ان لوگوں نے سن بھی لی ہے، اب تو ان سب کو مسلمان ہو جانا چاہیے، لیکن پھر بھی تھوڑے سے ہوئے سب نہیں۔ آپ کو لالچ تھا اس بات کا کہ سب مسلمان ہو جائے، رب تبارک و تعالیٰ نے اپنے حبیب علیہ الصلوۃ والتسلیم کے دل کو تسلی دی کہ اے حبیب پریشان خاطر نہ ہو، رنجیدہ خاطر مت ہونا، اپنے ذہن کے اوپر بوجھ نہ ڈالیے، وَمَا أَكْثَرُ النَّاسِ وَلَوْ حَرَصْتَ بِمُؤْمِنِينَ، اگرچہ تم چاہو پھر بھی بہت سارے لوگ مسلمان نہیں ہوں گے، بہت سارے لوگ نہیں ہوں گے۔ تو یہ سوچ کر کے کہ یہ کیوں نہیں ہو رہے ہیں، کیوں نہیں ہو رہے ہیں، تم ان کی فکر مت کرنا۔ آج کے زمانے میں بھی ہزاروں آیات سنا دی جاتی ہیں، احادیث سنا دی جاتی ہیں، جو ماننے والے ہوتے ہیں وہ مان لیتے ہیں، لیکن جن کی عقلوں کے اوپر پہلے ہی سے پتھر پڑے ہوئے ہیں یا ان کے سینوں کے اوپر مہریں لگی ہوئی ہیں، ان کی سمجھ میں نہیں آتی یہ بات۔ آپ دیکھیں رب تبارک و تعالیٰ بار بار فرماتا ہے اس چیز کو کہ ہم نے وحی کی، ہم نے وحی کی، وما تسألهم علیہ من اجر، اور اے حبیب تم ان سے کوئی اجرت تو مانگتے نہیں ہو، اتنا بڑا تم نے واقعہ سنایا، تم ان سے کوئی اجرت تو مانگتے نہیں، وما تسألهم علیہ من اجر، تم ان سے کسی بھی دین کی بات سنانے کے اوپر اجرت نہیں مانگتے۔ اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والتسلیم نے کبھی اجرت نہیں مانگی، رات دن دین کی تبلیغ فرمائی، رات دن دین کی تبلیغ فرمائی۔ ارے ہم لوگ بھی آج کے زمانے میں حالات دیکھ لیجئے، تقریر کرنے کے لیے کوئی جاتے ہیں نا تو کبھی کبھی پہلے سے فکس کر لیا جاتا ہے، نعت شریف سننے کے لیے جاتے ہیں، سنانے کے لیے جاتے ہیں، پہلے ہی سے کچھ نہ کچھ لے لیا جاتا ہے۔ قرآن شریف
یہاں کا ماحول تو پھر بھی الحمدللہ بہت اچھا ہے. یہاں پڑھانے والوں کو لالچ نہیں ہوتا ہے کہ پڑھائیں تو ہمیں کچھ ملے، کوئی دیتا ہے تو لے لیتے ہیں، لالچ نہیں. لیکن ہندوستان پاکستان کے حالات بہت زیادہ دیگرگو ہو چکے ہیں اس اعتبار سے. پاکستان کے بارے میں مجھے معلوم نہیں، لیکن ہندوستان میں نیا اسٹائل شروع ہو گیا ہے تراویح کا بھی. 3 دن میں ختم، 5 دن میں تراویح قرآن شریف ختم، 15 دن میں ختم، 20 دن میں ختم، 27 دن میں یا 25 دن میں ختم. جو 3 دن میں ختم کرتے ہیں، پہلے 12 پارے پڑھتے ہیں پہلے دن، دوسرے دن 10 پارے پڑھتے ہیں اور تیسرے دن 8 پارے پڑھتے ہیں. پھر 3 دن میں فارغ، اب اس کے بعد مستی اڑاتے ہیں. اس لیے کہ ہم نے یہ قرآن شریف سن لیا. یہ قرآن شریف سننے کے لیے کہا گیا نا، ہم نے سن لیا. تجارت کرنے والے تجارت میں لگ جاتے ہیں، مسجد بھری ہوئی ہوتی ہے 3 دن تک، اور اس کے بعد بالکل ختم. حافظ لوگوں کے بھی مزے ہیں، وہ 3 دن یہاں سنا کر کے پھر تیسرے دن چوتھے دن کہیں اور جاتے ہیں سنانے کے لیے. وہاں سے ان کو کچھ نہ کچھ. جو اچھے حافظ ہیں وہ ماشاءاللہ اچھے خاصے، گویا انہوں نے رمضان شریف کو بزنس کا ذریعہ بنا لیا. اس طرح کے طریقے ہندوستان کے اندر ابھی شروع ہو چکے ہیں. اور یہ ایسا نہیں 2-4 جگہ، ہر شہر میں ایسا ہو گیا ہے. 3 دن کا ختم، 10 دن کا ختم، 7 دن کا ختم، 15 دن کا ختم، 25-27 دن کا ختم. آج کے زمانے میں تھوڑی کوئی تقریر کرے، دل چاہتا ہے کہ ہاں کوئی دے سامنے والا. اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والتسلیم رات دن دین کی تبلیغ فرماتے تھے. اللہ خود ارشاد فرماتا ہے وما كنت لدی وما تسألهم علیہ من اجر. اے حبیب تو اس سے کچھ بھی نہیں مانگتا ہے، رات دن یہ تیرے پتھر مارتے ہیں، پھر بھی تو ان کو کہتا ہے جنت کی طرف آؤ، جہنم سے دور جاؤ. یہ تم کو گالیاں بکتے ہیں، پھر بھی تم ان کو قرآن سناتے ہو. تم کو یہ کیا کیا کہتے ہیں، پھر بھی تم ان کے لیے دعائیں کرتے ہو. اے میرے اللہ ان کو ہلاک مت کرنا، ان کو ہلاک مت کرنا، ان کی نسل سے اپنے چاہنے والوں کو پیدا کرنا. اللہ کے حبیب علیہ الصلوۃ والتسلیم نے کے لیے بار فرمایا وما تسألهم علیہ من اجر. اے حبیب تم ان سے کچھ بھی اجر نہیں چاہتے ہو. ان ہوا الا ذکر للعالمین. یہ قرآن جو ہے یہ تو قرآن نصیحت عالمین کے لیے، عالمین سارے جہانوں کے لیے نصیحت ہے. اس کے بعد تم کچھ چاہتے ہی نہیں ہو، کچھ نہیں چاہتے ہو. پہلے کے علماء کرام نے، یہ مسئلہ ضمن میں عرض کر رہا ہوں، پہلے کے علماء کرام نے امامت کی تنخواہ کو بھی ناجائز قرار دیا تھا. امام کو تنخواہ لینا جائز نہیں، اس لیے کہ یہ قرآن پڑھتا ہے، قرآن جب پڑھے گا تو اس کا بدلہ لے گا. لیکن جب لوگوں نے فقہاء کرام نے دیکھا کہ اب مسجد خالی ہو گئی، پڑھانے والا کوئی ملتا ہی نہیں ہے، کیونکہ آدمی کے پاس بچے بھی ہیں، بیوی بھی ہے، گھر چلائے گا. چنانچہ جب کچھ ملتا نہیں ہے تو انہوں نے چھوڑ دیا، کام کاج میں لگ گئے. فقہاء کرام نے کہا کہ نہیں، یہ تو دین کا نقصان ہو رہا ہے. تو فقہاء کرام اکٹھے ہوئے، جمع ہوئے کہ نہیں، امامت کی تنخواہ جائز ہے، ورنہ تو مسجدیں خالی ہو جائیں گی، کیونکہ اس کی خود ضرورت ہے جو پڑھانے والا ہے. اذان دینے کی اجرت جائز نہیں، کیونکہ وہ اللہ کا نام لیتا ہے. لیکن جب دیکھا کہ اذان دینے والے اب مل ہی نہیں رہے ہیں، تو فقہاء کرام نے کہا کہ نہیں، اب اس کی وجہ سے جب پریشانی ہو رہی ہے، ایک نقصان ہو رہا ہے، تو جائز ہے، درست ہے. تراویح میں جو لوگ تراویح قرآن شریف پڑھاتے ہیں، مانگ نہیں سکتے، کہہ نہیں سکتے، جائز نہیں دینا. لیکن بعض کے لوگوں نے اس کے بعد پھر یہ گنجائش نکالی، ہاں اپنی زبان سے نہیں کہنا چاہیے کہ میں تراویح پڑھا رہا ہوں، آپ مجھے اتنے 1000 پاؤنڈ دیجیے، اتنے 1000 روپے دیجیے. کوئی دینا چاہے تو لینا، اب ناجائز نہیں ہے، جائز ہے، لے سکتے ہیں آپ، طے کرنا درست نہیں. یہ سارے کیوں؟ قرآن کی عظمت کے لیے، دین کی عظمت کے لیے. اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والتسلیم نے کبھی کسی سے کوئی اجرت نہیں مانگی. ہاں ایک جگہ اجرت مانگی، ایک جگہ، اس کو بھی قرآن شریف نے یہ ذکر فرمایا ہے، اس کا ذکر میں بعد میں کروں گا انشاءاللہ. قرآن شریف ہی فرماتا ہے، اسی کے لیے ذکر فرمایا گیا کہ ہاں اجرت مانگی. یہ کہا گیا قُلْ لَا أَسْأَلُكُمْ عَلَيْهِ أَجْرًا إِلَّا الْمَوَدَّةَ فِي الْقُرْبَى. اے حبیب ان سب سے کہہ دو میں تم سے دین کی باتیں سکھانے پر کوئی پائی پیسہ نہیں چاہتا، مگر اتنا چاہتا ہوں کہ میرے گھر والوں سے محبت کیا کرو. یہ قرآن کہتا ہے. لیکن اجرت تو مانگی بظاہر، ایسا لگا آپ کو کہ اجرت مانگی، اجرت مانگی نہیں. اس کے اوپر بحث انشاءاللہ ہو سکتا ہے کل مولا کائنات کا کیونکہ تذکرہ ہے، ممکن ہے کہ اس ضمن میں اس کو ذکر کر دیا جائے. لیکن میں اپنے اسی مضمون کی طرف آتا ہوں.
انباء الغیب، غیب کی خبریں اللہ رب تبارک و تعالیٰ نے اپنے حبیب کو ساری غیب کی خبریں بتا دی. یہ عقیدے کی باتیں ہیں، بہت غور سے سنیے گا اور سن کر کے دل و دماغ میں بٹھانے کی کوشش فرمائیے گا. رب تبارک و تعالیٰ نے مختلف مقامات پہ قرآن مجید کے اندر ذکر فرمایا ہے کہ اللہ رب تبارک و تعالیٰ نے اپنے حبیب صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کو غیب عطا فرمایا. دیکھیے وَعَلَّمَكَ مَا لَمْ تَكُنْ تَعْلَمْ، قرآن مجید ارشاد فرمایا جا رہا ہے اے حبیب صلی اللہ تعالی علیہ وسلم، ہم نے تم کو سکھا دیا ما لم تعلم، جو تم نہیں جانتے تھے. اب یہ جو لفظ ما ہے نا، لفظ ما، اس پہ ذرا توجہ دے دیجیے گا. ہر جگہ لفظ ما جہاں بھی آئے، للہ ما فی السماوات والارض، یہ ایک علمی بات ہے جو بہت ہلکا کر کے میں آپ کے ذہن میں اتارنا چاہتا ہوں، کیونکہ مدرسے والی بولی میں بولا جائے تو کچھ سمجھ میں نہیں آئے گا. میں ہلکے انداز میں آپ کو سمجھانا چاہتا ہوں. للہ ما فی السماوات وما فی الارض، آیا ہے نا، اللہ ہی کے لیے ہے ما فی السماوات، جو کچھ بھی ہے آسمانوں میں اور جو کچھ بھی ہے زمینوں میں. کوئی چیز بچی؟ بولیے. سب کچھ اللہ ہی کا ہے نا. اب یہی ما جو ہے نا، یاد رکھیے گا ہر جگہ، للہ اللہ کے لیے، ما فی السماوات، جو کچھ بھی ہے آسمانوں میں. کوئی چیز بچی؟ وما فی الارض، جو کچھ بھی ہے زمینوں میں. سب اللہ ہی کا ہے نا، یا کوئی چیز ہے ایسی جو معاذ اللہ اللہ کی نہ ہو؟ سب کچھ اللہ ہی کا ہے. یہ لفظ ما ہے، دونوں جگہ ما ہے، ما فی السماوات وما فی الارض. اب وہی ما یہاں ہے، علمک ما لم تکن تعلم، علمک ما لم تکن تعلم. اے حبیب، اللہ نے تجھے سکھا دیا جو کچھ تو نہیں جانتا تھا. کوئی چیز بچی اس میں سے؟ جو نہیں جانتا تھا سب سکھا دیا. اب سکھانے والا اللہ ہے، سیکھنے والا رسول اللہ ہے. پتہ نہیں ملا کو کیوں پریشانی ہو رہی ہے اس کے اندر. اللہ نے سکھایا ہے، رسول اللہ نے سکھایا، کسی کو کیا پریشانی ہے؟ اللہ نے سب کچھ سکھا دیا. کوئی چیز بچی اس میں؟ اب کوئی کہے نہیں صاحب، ہاں بچی نا بچی. دیکھو حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا ہار گم ہو گیا تھا، اور ان کو معلوم اگر ہوتا کہ ہار یہاں ہے تو پہلے سے کیوں نہیں بتا دیا؟ اس کا جواب میں نے جمعے میں دے دیا کہ کیوں نہیں بتایا. بہت سارے واقعات لے کر کے آتے ہیں، بہت سارے، کہ دیکھو اگر اللہ کے رسول کو یہ معلوم ہوتا تو کیوں نہیں بتا دیا پہلے ہی سے، کیوں بتایا نہیں؟ اس کا مطلب یہ ہے کہ وہ غیب نہیں جانتے تھے. ارے بھائی، اس میں سب سے لاسٹ بات یہ یاد رکھیے گا، ہمارا عقیدہ کیا ہے، ہمارا کہنا کیا ہے، سارے سنیوں کا کہنا کیا ہے کہ نبی پاک علیہ الصلوۃ والتسلیم کے وصال سے 40 دن پہلے، وصال سے 40 دن پہلے اللہ رب تبارک و تعالی نے اپنے حبیب کو ساری چیزوں کا غیب کا علم دے دیا تھا. ساری چیزوں کا غیب کا علم. اب اگر اس سے پہلے کہیں کوئی ایسا واقعہ ملے تو آپ سمجھ لیجئے گا کہ رب تبارک و تعالی نے بہت ممکن ہے اس وقت تک یہ علم اللہ نے اپنے حبیب کو عطا نہیں فرمایا، بعد میں عطا فرمایا. کیونکہ اللہ رب تبارک و تعالی نے اپنے حبیب کو جو علم عطا فرمایا وہ یکدم نہیں، یہ نہیں کہ ایک دم سے سارا ٹوٹل فوراً نہیں، آہستہ آہستہ، تدریجاً آہستہ آہستہ. اور خود رب فرماتا ہے وَلَلْآخِرَةُ خَيْرٌ لَكَ مِنَ الْأُولَىٰ، اے حبیب تیری ہر آنے والی گھڑی پچھلی گھڑی سے بہتر ہے. تو رب تبارک و تعالیٰ کے حبیب کے جتنی بھی درجات ہیں بلند سے بلند ہوتے چلے جا رہے ہیں، بلند سے بلند ہوتے چلے جا رہے ہیں. تو اللہ نے اپنے حبیب کو ساری چیزوں کا علم ایک دم سے نہیں دیا نا. کبھی کوئی سوال کرے تو جواب دیجیے گا، ایک دم سے ہمارا کہنا یہی ہے ہی نہیں، بلکہ اللہ نے 40 دن پہلے وصال سے اللہ رب تبارک و تعالیٰ نے اپنے فضل و کرم سے اپنے حبیب کو ساری غیب کی چیزوں کا علم عطا فرما دیا تھا. کوئی چیز بھی چھپی ہوئی نہیں تھی. علمک ما لم تکن تعلم، قرآن مجید ہے. دوسری آیت، بہت ساری آیات ہیں، صرف ایک دو پیش کرتا ہوں. الرحمن علم القرآن، پڑھتے رہتے ہیں. اب رحمان نے سکھا دیا حبیب کو قرآن، رحمان نے سکھا دیا حبیب کو قرآن. اب کوئی آدمی کسی چیز کو، مثال کے طور پر کسی کتاب کو کسی کو سکھا دے اچھی طرح سے، اور اس میں 1000 باتیں ہوں، تو 1000 باتیں سکھا دی کہ نہیں؟ اللہ نے سکھایا. اور دیکھیے رب تبارک و تعالیٰ کے بہت سارے نام ہیں،
قہار ہے وہ، جبار ہے وہ، ستار ہے وہ، قادر ہے وہ، قیوم ہے وہ، حی ہے وہ، کتنے 1000 سے زیادہ بلکہ بے حد و بے شمار نام ہیں رب تبارک و تعالیٰ کے. کوئی نام یہاں ذکر نہیں فرمایا. یہ نہیں کہا اللہ علم القرآن، نہیں، الرحمن علم القرآن. جب مدرسے میں کوئی سکھانے والا، سمجھانے کے لیے مثال پیش کرتا ہوں، ایک استاد ہے اس کو سب کچھ معلوم ہے، اور ایک شاگرد ہے جو استاد کا بہت پیارا ہے، اور استاد سب کچھ جانتا ہے اور سب کچھ سکھانا بھی چاہتا ہے اس کو بڑے پیار سے، بڑی محبت سے، اور جو کتاب پڑھا رہا ہے اس میں بھی سب کچھ لکھا ہوا ہے. تو رب تبارک و تعالیٰ نے قہار جبار نہیں فرمایا، فرمایا الرحمن. اللہ نے رحمت سے سکھایا ہے، کرم کر کے اپنے حبیب پر. رحمان کا صفت، رحمان کا صیغہ اور رحمان کا نام استعمال فرمایا، اور پھر سکھایا کہ اس کو قرآن کو. اور قرآن کیا ہے؟ فرمایا گیا کوئی بھی چیز ایسی نہیں ہے ولا رطب ولا یابس الا فی کتاب مبین. کوئی بھی سوکھی ہو یا تر کوئی چیز باقی ہے ہی نہیں کہ جو قرآن میں نہیں ہو. فرمایا نزلنا علیک الکتاب تبیانا لکل شیء. ہم نے اے حبیب تمہارے پر قرآن نازل کیا ہے جو ہر چیز کا روشن بیان ہے. اب دیکھو ہر چیز قرآن میں، بولیے ہر چیز قرآن میں، اور اللہ نے قرآن حبیب کو سکھایا تو ہر چیز سکھا دی کہ نہیں؟ اب اس میں کون سا ایسا مشکل مسئلہ ہے کہ کسی کی سمجھ میں نہیں آ رہا ہے؟ اللہ نے خود ارشاد فرمایا الرحمن علم القرآن. سب کچھ سکھا دیا رب تبارک و تعالیٰ نے. چلیے اب احادیث کی طرف آتے ہیں. رب تبارک و تعالیٰ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں، مشکات شریف کی حدیث ہے جو معتبر کتب سے ذکر کی گئی ہے. حضرت عبد الرحمن ابن عائش رضی اللہ عنہ کی طرف سے روایت ہے کہ فرماتے ہیں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، رائی تو، یہ جب لفظ ماں ہے نا ہر جگہ دیکھتے رہیے گا اس کو، کہتے ہیں رائی تو ربی عز وجل فی احسن صورت. معراج کا واقعہ ہے یہ. کہتے ہیں کہ میں نے رب تبارک و تعالیٰ کو احسن صورت میں دیکھا. اللہ کے حبیب فرماتے ہیں احسن صورت میں، سب سے اچھی صورت میں جو اس کے لائق ہے، جو اس کے مناسب ہے، میں نے سب سے اچھی صورت میں دیکھا. قال فیما یختصم الملأ الاعلی. تو رب نے مجھ سے فرمایا اے حبیب یہ بتاؤ کہ یہ ملأ اعلیٰ کے فرشتے کس چیز میں جھگڑ رہے ہیں، کس چیز میں جھگڑا ہو رہا ہے؟ تو یہ کہتے ہیں میں نے عرض کیا قلت انت اعلم. میں نے کہا اے اللہ تو ہی جانتا ہے، میں کیا بتاؤں کس چیز میں جھگڑتے ہیں، تو ہی جانتا ہے کس چیز میں جھگڑتے ہیں. اللہ کے نبی علیہ السلام فرماتے ہیں مجھے معلوم نہیں تھا کس چیز میں جھگڑنا ہے. پھر فرماتے فوضع اللہ بین کتفی. تو رب تبارک و تعالیٰ نے اپنا دستے پاک مبارک ہاتھ، اللہ ہاتھ سے پاک ہے، ہمیشہ آپ کو معلوم ہے اللہ ہاتھ سے پاک ہے. یہ اشارہ بھی کر رہا ہوں میں سمجھانے کے لیے. اگر میں اس کے معنی کا حقیقت لیتے ہوئے اشارہ کر دوں کافر ہو جاؤں، اس لیے کہ اللہ ہاتھ سے پاک ہے، جسم و جسمانی ہاتھ سے پاک ہے. یہ صرف میں اشارہ آپ کو سمجھانے کے لیے کرتا ہوں. رب تبارک و تعالی فرماتے ہیں کہ اللہ نے اپنا دست پاک بین کتفیہ میرے دونوں شانوں کے بیچ میں رکھا. میرے دونوں شانوں کے بیچ میں، بین کتفیہ دونوں شانوں، دونوں شولڈر کے بیچ میں رکھا. فوجدت بردہا بین ثدییہ. تو میں نے اللہ کے دست قدرت کی ٹھنڈک کو اپنے سینے میں محسوس کیا، ٹھنڈک کو اپنے سینے میں محسوس کیا. پھر کیا ہوا؟ فعلمت ما فی السماوات. ماں آیا کہ نہیں؟ ماں کو کہہ رہا نا، لفظ ماں کو خیال کیجئے گا. کہتے ہیں فعلمت ما فی السماوات وما فی الارض. تو میں نے جان لیا جو کچھ آسمان و زمین میں ہے. یہ للہ ما فی السماوات وما فی الارض کا ماں ہے کہ نہیں؟ فعلمت ما، اس کو عربی میں کہتے ہیں ماں موصولہ ہے یا موصوفہ کہو یا ماں نکرہ کہو، کچھ بھی، ہر چیز میں عمومیت ہے. فعلمت تو میں نے جان لیا ما فی السماوات والارض جو کچھ آسمان و زمین میں. جب اللہ نے ان کو سب چیزوں کا علم دے دیا تو کچھ چھپا؟ کچھ بھی نہیں چھپا. جب اللہ نے سب کچھ دے دیا تو پھر انکار کیوں کیا جاتا؟ یہ بار بار ہم زور دے کر کے اس چیز کو اس لیے کہہ رہے ہیں کہ بہت سارے لوگ اس بنیاد پر اہل سنت و جماعت کو ورغلاتے ہیں، ہٹاتے ہیں، طرح طرح کی باتیں کرتے ہیں. نہ سنا جائے ایسی باتوں کو کہ جو اللہ کے حبیب علیہ الصلوۃ والتسلیم کے اوصاف حمیدہ کو بیان کرنے سے اپنے آپ کو روکتے ہوں یا دوسرے لوگوں کو رکوانا چاہتے ہوں. ایک حدیث شریف کے اندر
یہ کتاب وہ اس کا ترجمہ شاہ عبدالحق محدث دہلوی علیہ رحمت و رضوان فارسی میں ایک لفظ سن لیجئے. فرماتے ہیں عبارت از حصول تمام علوم جزوی و کلی و احاطہ عام. کہتے ہیں یہ مطلب اس کا یہ ہے کہ اللہ رب تبارک و تعالی نے اپنے حبیب کو ہر طرح کا علم عطا فرما دیا، جزئی ہو کہ کلی ہو، ساری چیزوں کا علم اپنے حبیب کو عطا فرما دیا. ایک حدیث اور آپ کے سامنے پیش کرتا ہوں جس سے پتہ چلتا ہے اور چل جائے گا آپ کو، اس سے بھی پتہ چل گیا ہوگا اور اس سے بھی پتہ چل جائے گا. بے شمار احادیث ہیں کہ جو اہل سنت و جماعت کے علماء کہتے ہیں محبت سے درود پڑھا کرو، اس لیے کہ رسول خود درود سنتے ہیں. خود ارشاد فرماتے ہیں جو کوئی محبت سے میرے اوپر درود پڑھتا ہے میں خود اس کو سنتا ہوں. آپ یہ سمجھیں کہ فاصلہ بہت ہے، یہاں اور مدینے کے درمیان فاصلہ بہت ہے. ارے بھئی یہ فاصلہ ہمارے تمہارے لیے ہے، ان کے لیے کچھ نہیں ہے. وہ جہاں نظر ڈالتے ہیں وہ حاضر ہی حاضر ہوا کرتا ہے، وہ حاضر ہی حاضر ہوا کرتا. کہتے ہیں اب اتنے بڑی برکت کی بات کیا ہے، وہ خود سنے تمہارا درود. بلکہ بعض جگہ تو یہ فرمایا گیا کہ ہاں اگر محبت سے پیش نہ کیا جائے تو یہ نہیں کہ وہ ضائع ہو جاتا ہے، نہیں، اس کو بھی فرشتہ لے کے جاتا ہے اور پیش کرتا ہے. اور جو محبت سے درود پڑھتا ہے نا اس کی سبحان اللہ یہ ذکر فرمایا گیا ہے کہ وہ فرشتہ لے جا کر کے، یعنی اللہ کے رسول خود بھی سنتے ہیں اور وہ فرشتہ بھی پیش کرتا ہے اور جا کر کے یہ کہتا ہے کہ یا رسول اللہ فلاں جو بیٹا ہے فلاں کا، سبحان اللہ، نام لیا جاتا ہے. یعنی اگر انہوں نے درود پڑھا ہے نا تو ان کا نام لیا جائے گا، ان کے باپ کا نام لیا جائے گا اور کہا جائے گا کہ یا رسول اللہ فلاں جو بیٹا ہے فلاں کا، انہوں نے آپ کے اوپر درود بھیجا ہے. یہ کتنی برکت کی بات ہے کہ اتنے بڑے رسول کی بارگاہ میں تمہارے باپ کا نام لیا جائے. اس سے بڑی مقبولیت درود شریف کی اور کیا ہوگی کہ تمہارا نام وہاں لیا جا رہا ہے جہاں نام لیے جانے کے لیے بڑے بڑے لوگ ترستے ہیں. اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والتسلیم ارشاد فرماتے ہیں، کہتے ہیں ان ابی ذر، حضرت ابو ذر کی طرف سے روایت ہے، اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والتسلیم نے ارشاد فرمایا، ایک دفعہ بیٹھے ہوئے سارے لوگ، بیٹھے بیٹھے اللہ کے نبی ارشاد فرماتے ہیں سنو. اب دیکھو لفظ ماں یہاں بھی دیکھیے گا، یہ لفظ ماں جہاں نظر آئے توجہ سے دیکھا کریں ذرا کیا کیا گہرائی ہے اس کے اندر. فرمایا انی ارا ما لا ترون، اے لوگو سب کے لیے فرمایا انی ارا ما لا ترون، اے لوگو جو میں دیکھتا ہوں، انی ارا ما لا ترون، جو میں دیکھتا ہوں وہ تم نہیں دیکھتے، اور جو تم نہیں دیکھتے وہ میں دیکھ لیتا ہوں. انی ارا میں دیکھ لیتا ہوں، ما لا ترون وہ جو تم نہیں دیکھتے، واسمع ما لا تسمعون اور جو تم نہیں سن پاتے وہ میں سن لیتا ہوں، جو تم نہیں سن پاتے وہ میں سن لیتا ہوں. اب یہ دو دعوے ہوئے تھے نا، جو تم نہیں دیکھ پاتے وہ میں دیکھ لیتا ہوں، جو تم نہیں سن پاتے وہ میں سن لیتا ہوں. یہ دو دعوے ہوئے اور دونوں دعووں کی دلیل دی اسی ٹائم، اسی وقت دلیل پیش فرمائی. کیا فرمایا؟ اطت السماء وحق لها ان تئت، کہ دیکھو آسمان چرچرا رہا ہے، آسمان کے اندر چرچراہٹ پیدا ہو رہی ہے اور حق ہے اس کا کہ وہ چرچرائے، اس کے اندر ہیبت سی پیدا ہو، وہ ہلے، اس کے اندر سے آواز نکلے. یہ جو لکڑی کی کرسی ہوتی ہے نا، یہ تو ایسا نہیں، لیکن لکڑی کی کرسی کے اوپر یا لکڑی کے بیٹ کے اوپر آپ جب بیٹھیں گے تو وہ چرچراتا ہے کہ نہیں؟ جو چرچر کی آواز ہوتی ہے نا، وہ چرچراہٹ بتا رہا ہوں کہ اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والتسلیم ارشاد فرمایا کہ آسمان چرچرایا. کرسی پہ جب کوئی بیٹھتا ہے تو چرچراہٹ کی آواز آتی ہے، خاص طور سے کوئی بھاری بھرکم بیٹھ جائے تو زیادہ آتی ہے. ہم جیسا کوئی ہلکا پھلکا بیٹھے گا تو کچھ نہیں آئے گا، لیکن کوئی بھاری بھرکم بیٹھ جائے تو چرچراتی ہے کہ نہیں کرسی؟ تو فرمایا آسمان چرچرایا، چرچراہٹ کی اس میں آواز آئی، کیونکہ پہلے دعویٰ کیا تھا؟ جو تم نہیں دیکھتے ہو، جو تم نہیں سنتے ہو وہ میں سن لیتا ہوں. کہ آسمان چرچرایا، وحق لها ان تئت، اور اس کا حق بنتا ہے کہ وہ چرچرائے، اس کے اندر چرچراہٹ پیدا ہو. کیوں؟ لیس فیہا
موضع اربع اصابع الا وملک واضع جبہتہ ساجد للہ تبارک و تعالی، اس لیے کہ ایک بالشت کی برابر بھی عرش کے اوپر، آسمان کے اوپر جگہ نہیں ہے کہ جہاں اللہ کا کوئی فرشتہ رہ کر کے اللہ کو سجدہ نہ کر رہا ہو۔ تو جب وہاں اتنے فرشتے اکٹھے ہیں، اتنا بوجھ گویا کہ وہاں ہے، تو وہ چرچرائے گا۔ دو باتیں بیان فرمائی، ایک تو یہ چرچرانے کا تعلق سماعت سے ہے، سماعت سے میں نے وہ سن لیا جو تم نہیں سنتے، اور کہا کہ ایک بالش کی جگہ بھی خالی نہیں ہے جہاں فرشتہ موجود رہ کر کے سجدہ نہ کر رہا ہو، اس کا تعلق دیکھنے سے ہے، اس کا تعلق دیکھنے سے ہے، یعنی فرما دیا جو تم نہیں دیکھتے وہ دیکھتا ہوں، جو تم نہیں سنتے میں سنتا ہوں۔ لفظ ماں کی طرف توجہ دلانا چاہتا ہوں، دونوں جگہ لفظ ماں ہے، ارا ما لا ترون، اسمع ما لا تسمعون، جو تم نہیں دیکھتے میں دیکھتا ہوں، جو تم نہیں سنتے میں سنتا ہوں۔ ماں لفظ عام ہے، یعنی میں سب کچھ سنتا ہوں، میں سب کچھ دیکھتا ہوں۔ اس لیے کہا کہ اللہ کے حبیب علیہ الصلوۃ والتسلیم اللہ کے فضل و کرم سے حاضر ہیں اور ناظر ہیں، وہ جس کے لیے کہیں، جس کے لیے چاہیں حاضر ہو جائیں، جس کے لیے چاہیں وہ ناظر ہو جائیں، یہ ان کے کرم کی بات ہے۔ ایسا نہیں کہ ان کی نگاہ میں معاذ اللہ کچھ خرابی ہے، نہیں، ہماری حضوری میں خرابی ہے۔ ذرا ایک دفعہ ان کو محبت سے پکار کے تو دیکھو، جیسی ہی محبت سے پکارو گے تو خود یقین آ جائے گا کہ ہر جگہ سے سنتے ہیں، وہ ہر جگہ سے وہ سنتے ہیں، لیکن محبت سے صرف پکارنے کی ضرورت ہے۔ ذرا دل سے پکار کے دیکھو، ایک دفعہ یا رسول اللہ کا نعرہ لگا کے دیکھو، مگر دل سے لگا کر کے دیکھنا، اس کے بعد خود ہی تمہیں اندازہ ہو جائے گا کہ وہ تمہاری بات کو وہاں جہاں تم رہتے ہو وہیں رہتے ہوئے سنتے ہیں کہ نہیں سنتے ہیں۔ میرے دوستو، میرے بزرگوں، یہ کیونکہ عقائد اہل سنت میں سے ایک عظیم عقیدہ ہے کہ اللہ رب تبارک و تعالیٰ نے اپنے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کو علم غیب عطا فرمایا، اور یہ عقیدہ صدہا سال سے، صدیوں سے، صحابہ کرام کے زمانے سے آج تک چلا آ رہا ہے، اور اہل سنت و جماعت اس کے اوپر عامل ہیں اور قیامت تک انشاءاللہ رہیں گے۔ اگر اس کے خلاف آپ کو کوئی کہتا ہوا ملے، میری آپ سے گزارش ہے کہ اس کے اوپر کچھ بھی کان نہ دھریے۔ اگر آپ چاہتے ہیں کہ آپ کے بچے صحیح و سالم رہیں تو، اس لیے کہ شیطان انسان کے بدن کے اندر خون کی طرح دوڑتا ہے۔ آپ کے پاس کچھ علم ہے نہیں، سامنے والا حدیث و قرآن پیش کرے گا، ممکن ہے آپ کچھ سمجھتے ہیں نہیں، جانتے ہیں نہیں، بہکانے والے اسی طرح سے بہکائیں گے۔ اگر آپ چاہتے ہیں آپ کا عقیدہ صحیح رہے، آپ کے بچوں کا عقیدہ صحیح رہے، تو میری آپ سے گزارش ہے کہ بد عقیدوں کی نہ تقریریں سنا کریں اور نہ بد عقیدوں کے پاس بیٹھا کریں، بلکہ ان سے اپنے دین کو محفوظ رکھیں۔ ہماری بہنوں نے آج بہت اچھے سوالات کیے، بہت ضروری تھے، اور بہت بہت ضروری، ہمیشہ ایسے ہوتے ہیں، چاہتے ہیں کہ اس طرح کے سوال۔ اس میں سے ایک سوال یہ بھی تھا، آپ ہمیں یہ بتائیں، یہ ذکر کریں کہ نماز پڑھنے والے ادھر نماز پڑھتے ہیں، ادھر بھی نماز پڑھتے ہیں، تو ہم آپس میں شادیاں کیوں نہیں کر سکتے؟ اس کی وجہ کیا ہے؟ اس طرح کے بہت سارے سوالات تھے، بہت امپورٹنٹ سوال تھے وہ۔ تو ہم نے ان کو بتایا کہ میری بہن، اختلاف صرف یہ نہیں ہے کہ جو صرف انگوٹھے چومے وہ سنی ہے، جو نہ چومے وہ دوسرا ہے، نہ، یہ اختلاف نہیں ہے۔ جو اس لیے کہ انگوٹھے چومنا مستحب کام ہے، جو کرے وہ اچھا کر رہا ہے، جو نہیں کرے وہ کوئی حرام اور ناجائز نہیں کر رہا ہے۔ فاتحہ کرنا ایک مستحب کام ہے، آپ کرو گے آپ اپنے مردوں کو بھلا پہنچاؤ گے۔ کوئی نہیں کر رہا ہے، کوئی حرام ناجائز، وہ اپنے مردوں کو بھلا پہنچانا نہیں چاہتا، رہنے دیجیے، چھوڑیے، کوئی بات نہیں ہے، یہ بنیاد ہے ہی نہیں۔ کھڑے ہو کے صلاۃ و سلام پڑھنا بنیاد ہے ہی نہیں، انگوٹھے چومنا بنیاد ہے ہی نہیں، فاتحہ پڑھنا بنیاد ہے ہی نہیں، قبر پہ جا کر کے فاتحہ کرنا یہ بنیاد ہے ہی نہیں، یہ بنیاد ہے ہی نہیں۔ بنیاد یہ ہے کہ کچھ لوگوں نے اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والتسلیم کے لیے یہ ایک ہدیہ اپنی کتابوں میں لکھ دیا، اور یہ لوگ اس کی تعریف کرتے ہیں کہ ہاں صحیح لکھا، اور وہ یہ لکھا کہ جس کسی کا نماز پڑھتے پڑھتے اگر نبی پاک علیہ الصلوۃ والتسلیم کا خیال آ گیا تو نماز ٹوٹ جائے گی۔ اسی کتاب میں لکھا ہوا ہے، اسی کتاب میں لکھا ہوا ہے، اسماعیل دہلوی وغیرہ تمام نے ان چیزوں کو لکھا ہے۔ یہ کوئی ایسا نہیں کہ میں آپ سے صرف کہہ رہا ہوں، موجود ہے کتابوں کے اندر۔ گھوڑے کا، گدھے کا، حتیٰ کہ کہا کہ اپنی بیوی کے ساتھ رہنے کا خیال آئے تو نماز نہیں ٹوٹے گی، اور نبی کا جائے تو ٹوٹ جائے گی۔ یہ کون سا اسلام ہے؟ کس
طرح کا اسلام ہے؟ کیسے کلمہ پڑھتے ہو پھر اس طرح کی باتیں کرتے ہو؟ اسی کتاب کے اندر لکھا ہوا ہے، کہنے والوں نے لکھا ہے اس چیز کو، جس کا جواب دیا ہے حضرت علیہ رحمت و رضوان نے، کہ نبی پاک علیہ الصلوۃ والتسلیم معاذ اللہ مر کے مٹی میں مل گئے۔ کہتے ہیں جس کا نام نبی اور علی ہے وہ کسی چیز کا مالک و مختار نہیں ہے۔ یہ ہے اختلاف۔ کہنے والے نے کہہ دیا ہے، نبی پاک علیہ الصلوۃ والتسلیم کے علم غیب ماننے والوں، اگر تم کہتے ہو کہ نبی کو علم غیب ہے تو سنو میں کہتا ہوں معاذ اللہ، ایسا علم غیب جیسا نبی کو ہے ایسا علم غیب تو ہر جانور کو ہے، ہر پاگل کو ہے، ہر چوڑے چمار کو ہے معاذ اللہ۔ یہ کتابوں میں لکھی ہوئی بات ہے۔ یہ ہے اختلاف کی چیز، یہ فاتحہ خوانی اختلاف کی چیز نہیں ہے، یہ انگوٹھی چومنا اختلاف کی چیز نہیں ہے، بیٹھ کر کے صلاۃ والسلام پڑھو یا کھڑے ہو کے صلاۃ والسلام پڑھو، یہ اختلاف کی چیز نہیں ہے۔ اختلاف کی چیز یہ ہے، اس وجہ سے کہا جاتا ہے، اس وجہ سے کہا جاتا ہے، میں نے سمجھایا اس کو، میں نے بتایا اس کو، یہ وجہ ہے۔ بعد میں جا کر کے اختلافات ہو جاتے ہیں، گھر کے اندر ٹینشنیں پیدا ہوتی ہیں، بچے پیدا ہوتے ہیں، بیوی کہتی ہے فلاں مسجد میں جائے گا، شوہر کہتا ہے فلاں مسجد میں جائے گا، اسی پہ طلاق ہو جاتی ہے، حالات خراب ہو جاتے ہیں۔ تو پہلے ہی سے اس طرح کے حالات کیوں اپنے آپ کے لیے بنائے جائیں جس سے بعد میں جا کر فیوچر میں مستقبل میں کوئی پریشانیاں لاحق ہو جائیں۔ میرے دوستو، میرے بزرگوں، آج کے زمانے میں بھی اس طرح کی چیزیں لوگ کرتے ہیں، انٹرنیٹ کے ذریعے بہت زیادہ بےہودگیاں پھیلائی جا رہی ہیں، ایسی ایسی چیزیں آپ کو مل جائیں گی کہ جس کو آپ پڑھ نہیں سکتے، سن نہیں سکتے، طرح طرح کی ہر چیز انٹرنیٹ پہ لوگوں نے ڈال دی ہے۔ چنانچہ اس پہ جانے سے پہلے بھی دیکھ لیا کرو جس سائٹ پہ آپ جا رہے ہیں وہ اہل سنت و جماعت کی ہے یا نہیں۔ ہمارا کام صرف آپ کو نصیحت کرنا ہے، اس لائق تو نہیں ہے کہ ہم نصیحت کریں، ہاں جو ہمارے بزرگوں نے ہمارے اوپر ذمہ داری ڈالی ہے کم سے کم یہ تو ہم آپ تک پہنچانا چاہتے ہیں کہ کم سے کم اگر ہم سے کبھی کچھ سوال ہوا کہ تم نے اپنی اس ذمہ داری کو نبھایا کیوں نہیں، تو یہ تو عرض کر دیا جائے ہاں نبھایا تھا، ہمارا کام تھا پہنچا دینا، آپ کا کام ہے اس کے اوپر عمل کر لینا۔ یہ ہمارے بزرگوں کی نصیحتیں ہیں جو انہوں نے ہم کو کی ہیں اور ہم آپ کو کر رہے ہیں۔ حالانکہ اس لائق نہیں ہے کہ ہم کوئی نصیحت کریں، نصیحت کرتا ہے بڑا آدمی جو نیکوکار ہو، اطاعت شیار ہو، نمازی پرہیزگار ہو۔ ہم لوگ ایسے نہیں ہیں کہ ہم آپ کو نصیحتیں کریں، لیکن ہاں ایک ذمہ داری ہے جو بزرگوں نے ہمارے اوپر ڈالی ہے اور ہم نے آپ تک اس کو پہنچا دیا ہے۔ رب تبارک و تعالی مجھے بھی شریعت مطہرہ کی پاسداری نصیب فرمائے اور ہم سب کو حفاظت عطا فرمائے اور ہمارے دین کی، اسلام کی، عقائد کی حفاظت عطا فرمائے۔ آمین۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔